بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں پیش کرو تاکہ اس کے بدلے آخرت کی سلطنت حاصل ہو سکے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ محروم نہیں ہوتا بلکہ نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو عطا کے ساتھ قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب دل و دماغ میں نہ آئے تو خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ ممکن ہے اس سوال کے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہو جو علماء کی تحریروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ بگڑے ہوئے الفاظ دلوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ مجذوب کی کیفیت جہل نہیں ہوتی، یہ وہ علم ہے جو اللہ کی قربت سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب انسان کا اللہ پر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر دو جو سچی ہے اور سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ اگرچہ سمندر کی گہرائی بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کا دل اس سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسانوں کو قابو رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جب وہ تجھے نہ دے تو سمجھ لو یہی اس کی عطا ہے، اور جب وہ دے تو اس میں بھی ایک نہ دینا پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے لینا ہمیشہ بہتر ہے، کیونکہ وہ صرف وہی عطا کرتا ہے جو تیرے حق میں بہتر ہو۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی عزت نہیں ملتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ جب بھی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا خیال دل میں آتا ہے تو اپنے اعمال یاد آ کر انسان خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ آپ کے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں اور اندر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن تم اللہ سے امید مت چھوڑو۔ انسان کی حفاظت اس کا جسم نہیں کرتا، بلکہ اس کی موت کا مقررہ وقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا حساب سب کے لیے برابر ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جو بیج اپنے چھلکے کو نہ اتارے وہ کبھی پھلدار درخت نہیں بنتا، کیونکہ ترقی قربانی اور تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، کیونکہ سچی محبت کبھی فائدے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر وہ تم سے محبت صرف تمہارے لیے کر رہا ہے تو اس محبت پر بھروسہ کر لو، کیونکہ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر تمہارا دل ایمان کے نور سے روشن ہے تو یہی نور تمہیں سچ کی راہ ضرور دکھائے گا۔ حق کی راہ پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ حق ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا عالم ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے مگر ان کی خواہشات انہیں گمراہی کے قریب لے جاتی ہے۔ لالچی انسان اور متکبر انسان، اور وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دولت مند بن جاؤ تو سب سے پہلے لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو، کیونکہ جس نے مخلوق سے امیدیں توڑ لیں وہ خالق سے جڑ گیا۔ نیکی ہمیشہ اس شخص سے کرو جو نیکی کا اہل ہو، اور اس سے نیکی مت کرو جو اس کا حقدار نہیں، ورنہ دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں اجر سے بھی محروم رہو گے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ مروت اور ادب کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی ضرورت کے وقت لوگوں سے دور ہو جائے، اور جب دوسروں کو اس کی ضرورت ہو تو وہ ان کے قریب آ جائے۔ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے وقت خود کو نہ بھولو۔ اگر تم خود عمل نہیں کرتے تو تمہاری مثال اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ دو باتوں پر عمل کر لو تو بلند مقام حاصل کر لو گے۔ ہمیشہ سچ بولو اور بغیر ضرورت کے بات نہ کرو۔ جو نصیحت دوسروں کو کرو پہلے اس پر خود عمل کرو۔ عمل کے بغیر نصیحت صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، اثر نہیں چھوڑتے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھونا سیکھ لو: زبان کو ذکر سے، اور آنکھوں کو آنسوؤں سے،
گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خدا کے خوف سے یاد رکھو۔ جب تک تمہیں اپنی زبان پر مکمل یقین نہ آ جائے کسی گناہگار کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ آج وہ گناہگار ہے کل شاید تم سے بہتر ہو جائے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دوسروں کو دو، اور اگر تمہارے پاس کم ہے تو اپنے دل سے سخاوت دکھاؤ۔ کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہو، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے صرف مردوں کو سنانے کے لیے مخصوص کر دیا۔ عورت کی زبان وہ واحد چیز ہے جو اس کے کئی عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ وہ مرد کو خوش رکھنے کے لیے اپنا دل بدل لیتی ہے، اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہے تاکہ مرد کی نظر کسی اور پر نہ جائے، مگر مرد اکثر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ گناہوں سے بھری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان عزت اور تقوی کے ساتھ مر جائے۔ سوچ اور یقین کے بغیر بولنے والے انسان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ غیر سنجیدہ اور بے عمل آدمی ہمیشہ دوسروں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ کسی کے متعلق خیرخواہی کے سوا کچھ نہ سوچو۔ نیک نیت انسان دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور یہی دل کی پاکی کی علامت ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا، جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا وہ خود بھی عزت نہیں پاتا۔ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، تو وہ عورت جنت کی وارث بن جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ نرمی دلوں کے دروازے کھولتی ہے اور سختی انہیں بند کر دیتی ہے۔ اندھا دھند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی سی ہے۔ وہ گٹھا اکٹھا اٹھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سانپ اور اژدھا بھی ہو جو اسے ڈس لے۔ صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے، لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے۔ انسان جب اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا کی سختیاں خود اس کے آگے جھکنے لگتی ہے۔ رب سے مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ پھر قبول ہوتی ہے یا بہتر وقت کا انتظار پاتی ہے۔ دلوں کی بے چینی اس وقت ختم ہوتی ہے جب انسان اپنی چاہتوں کو رب کی چاہت کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، بس ہمیں اپنی جلدی چھوڑ کر اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے رب پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ یقین ہمیشہ راستے بنا دیتا ہے۔ سکون عبادت میں نہیں، عبادت کے اخلاص میں ہوتا ہے، اور اخلاص وہ روشنی ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود روشن ہونے لگتے ہیں، کیونکہ رب نیتوں کے مطابق راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت دل کو وہاں سے سہارا دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنے رب کو اپنا رازدار بنا لیتا ہے اس کے دل میں کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ لوگ فقہ میں اہل عراق کے محتاج ہیں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، کیونکہ ایسے میں نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے کوئی فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ تفریح کے وقت میں باوقار رہنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مرد کے جسم کو 3 چیزیں طاقت دیتی ہے: اول، گوشت کھانا، 2، خوشبو سونگھنا، 3، غسل کرنا۔ رشتے اس وقت کمزور نہیں ہوتے جب فاصلے بڑھ جائیں، بلکہ اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب دل تنگ ہو جائے۔ جو انسان اپنے دل کو وسعت دے دے اس کے لیے چھوٹی باتیں بھی رحمت بن جاتی ہیں اور بڑے مسائل بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی وہ چابی ہے جو دروازہ کھولتی نہیں، صرف تالا مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ جو دل معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ معافی ہمیشہ سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ نظر بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔
اور اگر نیت بدل جائے تو پوری زندگی کا رخ بدل ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت اس انسان کے پاس ہے جو غصے کے لمحے میں بھی اپنے لہجے کو قابو میں رکھے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو بے وقت گفتگو سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جس دل میں احساس زندہ رہے اس دل سے رشتے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جو انسان اپنے اندر کے اندھیروں کو پہچان لے وہ دوسروں کے چراغ بجھانے سے بچ جاتا ہے۔ وقت کبھی کسی کا زخم نہیں بھرتا، زخم ان لوگوں سے بھرتے ہیں جن کے رویے میں نرمی اور شفقت اور سمجھ ہوتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا یقین بسا ہو وہاں خوف کی کوئی دیوار زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ رشتے اس وقت حسین لگتے ہیں جب ہم ان میں اپنی انا نہیں اپنا خلوص شامل کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے غصے کو جیت لے وہ دنیا کی ہر لڑائی جیت لیتا ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ وقار ہے جسے سب سمجھ نہیں پاتے۔ جو شخص اپنے دل کو نرم رکھے اس کی زندگی سختیوں میں بھی آسان گزر جاتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ نہیں اس کا رویہ ہوتا ہے۔ جو درد سمجھنے لگے وہ بدلہ لینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ سمجھ انسان کو بڑا کر دیتی ہے۔ دل کے زخم وقت سے نہیں بھرتے، بھروسے اور محبت سے بھرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی قدر کرنا جان لے اس کی اپنی قدر خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ جتنا انسان اپنے اندر سکون پیدا کرتا ہے اتنا ہی دنیا کی شور سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی اپنے ہی رشتے ناتے دشمنوں جیسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیونکہ غلط فہمیاں باتوں سے تیز ظفر کرتی ہے اور خاموشیاں تعلقات کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب محبت کی جگہ انا آ جائے اور خلوص کی جگہ شک بیٹھ جائے تو اپنوں کے دل بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ 5 اصول دلوں کی سختی پگھلانے اور رشتوں کی تلخی کم کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1، نرمی اپنائیں۔ کیونکہ جب لہجے میں سختی آ جاتی ہے تو اگلا شخص پہلے ہی اپنے دفاع میں آ جاتا ہے۔ نرم لہجہ ایسے کھلے دروازے کی طرح ہے جو سامنے والے کو واپس آنے کا حوصلہ دیتا ہے، اس لیے لہجے میں نرمی رشتے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ نمبر 2، برداشت پیدا کریں۔ کیونکہ ہر لفظ کا جواب لفظ سے دینا آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو لمبی تقاریر بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی برداشت بڑھائیں تاکہ چھوٹی بات بڑا جھگڑا نہ بنے۔ نمبر 3، دل کو صاف رکھیں۔ کیونکہ دل میں کینہ اور شک رکھنے سے رشتے زخموں سے بھر جاتے ہیں۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ ذہنی سکون اور مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ صاف دل کے ساتھ رشتوں میں برکت آتی ہے۔ نمبر 4، گفتگو جاری رکھیں۔ کیونکہ لمبی خاموشی دوریاں بڑھا دیتی ہے، بات کرنا اعتماد کو دوبارہ جنم دیتا ہے۔ جو رشتے بات چیت چھوڑ دیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گفتگو کو معمول بنائیں۔ نمبر 5، حدیں قائم کریں۔ کیونکہ رشتوں میں محبت ضروری ہے لیکن حدیں نہ ہوں تو مداخلت بے ادبی بن جاتی ہے۔ احترام کے ساتھ اپنی ذاتی حدود طے کریں تاکہ تعلق محفوظ بھی رہے اور سکون بھی برقرار رہے۔ جس رشتے میں حدیں ہوں وہی رشتہ دیر تک قائم رہتا ہے۔ زندگی میں رشتے ہمارا سہارا بھی ہوتے ہیں اور کبھی آزمائش بھی۔ دلوں میں آنے والی نفرت اور غلط فہمیاں وقتی طوفان ہوتی ہے، مگر انسان سمجھداری سے کام لے تو یہ طوفان تھمنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو شخص نرمی اور برداشت، معافی اور گفتگو اور حدود، ان 5 اصولوں کو اپنا لیتا ہے وہ نہ صرف رشتوں کو سنبھال لیتا ہے بلکہ اپنے دل کا سکون بھی بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتوں کی اصل بنیاد محبت نہیں بلکہ سمجھ اور برداشت اور دل کی وسعت ہوتی ہے۔ جو یہ بنیاد مضبوط رکھ لے اس کے رشتے کبھی دشمنی میں نہیں بدلتے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کے ان سارے بوجھے کو ہلکا کر دے جنہیں میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ میرے اندر کی وہ ٹوٹ پھوٹ ٹھیک کر دے جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ مجھے ایسی سکون بھری سانسیں دے جو میری بے سکونی کو سہارا دے سکے۔ اے پروردگار، جن راستوں پر میں اکیلا چل رہا ہوں وہاں میرا ہاتھ پکڑ لے
اور مجھے گمراہی اور کمزوری سے محفوظ رکھنا۔ میرے دل میں ایسی روشنی بھر دے جو تھکن اور غم اور خوف کی ہر دیوار کو توڑ دے۔ اے رب، میرے حق میں وہی لکھ جو میرے لیے بہتر ہو، چاہے وہ میری خواہش نہ بھی ہو، اور مجھے اس فیصلے پر راضی بھی کر دے۔ اے اللہ، میرے دل اور میرے گھر اور میرے دنوں کو ایسی برکت دے جس سے زندگی آسان بھی ہو جائے اور روشن بھی۔ آمین ثم آمین۔